أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ بنی اسرائیل آیت 90۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر ایک ضروری بات کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگوں نے اس کے متعلق کفر کی راہ اختیار کرنے کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصَرَ مِنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر قسم کے علم پائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عقلیں وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے، جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو، خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو، ملزم و ساکت و لاجواب کر سکتے ہیں۔ وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانے میں اس زمانے کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانے کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں۔ اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معجزہ تامہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جس کی اعجازی کیفیت ہر ایک خواندہ و ناخواندہ کو معلوم ہو جائے۔ کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود و معارف اور حقائق و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا، وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 255-56۔ سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات عصر حاضر کے مسائل کی روشنی میں، اور سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مذکورہ اقتباس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق انسان کی رہنمائی کے سامان اس میں موجود ہیں۔ قرآن مجید خود یہ فرماتا ہے، فیہا کتب قیمہ البینہ آیت 4، کہ اس میں دائمی اور قائم رہنے والی صداقتیں اور احکام موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں انسان کی جسمانی، اخلاقی، روحانی، سماجی اور سیاسی ہر موضوع پر رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے غذا کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ حلال اور طیب چیز استعمال کی جائے، کیونکہ اس کا اثر نہ صرف جسم پر ہی ہوتا ہے بلکہ اس سے اس کی اخلاقی اور روحانی حالتیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 اور 4 اور 5 میں یہ احکام دیے گئے ہیں کہ شراب، قمار بازی یعنی جوا، شگون لینا، یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ، خنزیر یعنی سور کا گوشت مت کھاؤ، بتوں کے چڑھاوے مت کھاؤ، لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ، گر کے مرا ہوا جانور مت کھاؤ، سینگ لگنے سے مرا ہوا مت کھاؤ، درندے کا پھاڑا ہوا مت کھاؤ، بت پر چڑھا ہوا مت کھاؤ، کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھیں کہ پھر کیا کھائیں تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاکیزہ چیزیں کھاؤ، صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت کھاؤ۔ اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اعراف آیت 32، یعنی گوشت، دال، سبزی وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بے شک کھاؤ، مگر یہ دھیان میں رہے کہ اعتدال سے ہر چیز کا استعمال کرو،
صرف ایک ہی چیز کی کثرت مت کرو اور اسراف اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرو۔ آج کل جو بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گوشت خوری بالکل ترک کر دینی چاہیے کیونکہ اس سے دل کے امراض اور دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی غلط خیال ہے، کیونکہ اگر امراض پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بیجا اور کثرت استعمال کے سبب سے ہیں، ورنہ اگر مناسب مقدار میں یہ سب چیزیں استعمال کی جائیں تو کچھ حرج نہیں ہوتا، بلکہ یہ ضروری ہے کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ گوشت خوری بالکل ترک کرنے کے نتیجے میں بعض اچھی صفات جیسے جرأت، شجاعت اور حوصلہ مندی وغیرہ انسان میں کم ہو جاتی ہیں۔ پس حقیقت یہی ہے کہ غذا میں حلال اور طیب چیزوں کا اعتدال کے ساتھ استعمال ہی انسان کو اعمال صالحہ بجا لا کر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، المومنون آیت 52، کہ اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو مناسب حال اچھے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی۔ گویا عصر حاضر میں ہم جو اخلاقی گراوٹ اور برائیاں دیکھ رہے ہیں وہ حلال و حرام کی تمیز کھو دینے کا طبعی نتیجہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان رشوت خوری، کالا بازاری، جمع خوری، مکر و فریب اور دھوکہ دہی سے کمائی ہوئی آمد پر گزارا کرے گا تو اس کے نتیجے میں بد اخلاقی اور بے حیائی پیدا ہوگی۔ اور آج کل کے زمانے میں فحاشی اور بے حیائی کو جس رنگ میں اخبارات اور میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ میڈیا نے تو فحشا کے پھیلانے میں کمر کس لی ہے، جس سے ایک تو فحشا کا خوف کم ہو کر بے شرمی بڑھ گئی ہے، تو دوسری طرف نئی نسل خصوصاً نوجوان نسل پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن حسن العزیز فرماتے ہیں، آج کل کی دنیا میں فحاشی کی انتہا ہو چکی ہے، پس یاد رکھیں یہ جو فحاشی ہے اگر اسی طرح سر عام پھیلتی رہی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف دنیا نے رخ نہ کیا اور اس کی طرف توجہ نہ کی تو پھر یہ قومیں بھی اپنے انجام کو دیکھ لیں گی، یہ اس دنیا کو بھی یقیناً جہنم بنائے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا سلوک کرنا ہے۔ بلکہ اب میڈیکل ریسرچ ہے، اس میں واضح طور پر یہ کہا جانے لگا ہے کہ ایڈز کا مرض ایسے لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بس جس تیزی سے دنیا میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ایک احمدی کا کام ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنے خدا سے تعلق پیدا کر کے اپنے آپ کو اور دنیا کو اس تباہی کے خوفناک انجام سے بچانے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا دار تو اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، دنیا دار اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پوری دنیا کو فحشا میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا انجام پھر تباہی ہے۔ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے ہمیں انہیں بچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور گناہ معاف کرنے والا بھی ہے، اس نے مغفرت کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، آل عمران 136، کہ وہ لوگ جو کسی بے حیائی کے مرتکب ہوں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا۔ فحشا پر اگر اصرار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ الفضل انٹرنیشنل 23-29 اگست 2013 صفحہ 6۔ سامعین کرام، عصر حاضر کے ضروری اور اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ دنیا میں قیام امن کا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں فتنہ و فساد، بے چینی و اضطراب اور بدامنی و بے انصافی روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ضرور کہیں نہ کہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، کیونکہ دراصل امن اور انصاف دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بغیر دوسرا مقصد حاصل ہو جائے، اور یقیناً یہ ایک ایسا اصول ہے جسے تمام شعور رکھنے والے اور عقل مند بخوبی جانتے ہیں۔ قیام امن اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے قرآن مجید نے جو اصول بیان فرمائے ہیں وہی دراصل موجودہ مسائل اور بحران کا صحیح حل ہیں۔
کیونکہ انسانی علم اور عقل محدود ہیں، اس لیے انسان جب فیصلے کرتا یا اصول مقرر کرتا ہے تو بسا اوقات ایسے عوامل انسانی دماغ میں آ جاتے ہیں جو انسانی قوت فیصلہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انسان اپنے حقوق منوانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ بالآخر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا نتیجہ نکلتا ہے جو انصاف سے عاری ہوتا ہے، جبکہ الہی قانون کامل ہوتا ہے اور ناانصافی اور ذاتی مفادات سے مبرہ ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ اپنی مخلوق کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، اس لیے اس کا قانون کلیتاً انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ جس دن دنیا کے افراد اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں گے، اسی دن دنیا میں حقیقی اور دائمی امن کی بنیاد رکھ دی جائے گی، ورنہ ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کی لامتناہی کوششوں کے باوجود ابھی تک ہم کوئی قابل قدر نتیجہ حاصل نہیں کر سکے۔ چنانچہ قرآن مجید انصاف پر قائم کیے جانے والے بین الاقوامی تعلقات اور دنیا میں امن کے قیام کے لیے یہ اصول بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الحجرات آیت 14۔ یعنی اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو کئی گروہوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ گویا قومیں اور نسلیں صرف امتیاز یا پہچان کے لیے ہیں، یہ تقسیم ہرگز کسی قسم کی برتری کا حق نہیں دیتی، اور تمام لوگ پیدائشی طور پر برابر ہیں۔ نیز سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطاب فرمایا، اس میں تمام مسلمانوں کو یہ تاکید کی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی عرب کو غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ غیر عربوں کو عرب پر کوئی فضیلت ہے۔ اسی طرح سرخ و سفید رنگ والوں کو کالے لوگوں پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کالے لوگوں کو گوروں پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں، جو بھی ان میں سے اپنی ذاتی نیکی سے آگے نکل جائے وہی افضل ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ پس قرآن مجید کی یہ واضح تعلیم ہے کہ تمام قومیتیں اور نسلیں برابر ہیں، اور یہ کہ تمام لوگوں کو بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی تعصب کے مساوی حقوق فراہم کیے جائیں، یہ وہ کلیدی اور سنہرا اصول ہے جو قیام امن کے لیے مختلف گروہوں اور قوموں کے درمیان ہم آہنگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور اور کمزور قومیں باہم جدا اور منقسم ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ یعنی UN میں بعض ممالک کے مابین تفریق کی گئی ہے، اور سیکیورٹی کونسل میں کچھ مستقل رکن ممالک ہیں اور کچھ غیر مستقل رکن ممالک ہیں۔ یہ تقسیم اندرونی طور پر بے چینی اور ذہنی اضطراب کا باعث بنی ہوئی ہے، اور ہم آئے دن ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ بعض ممالک اس ناانصافی پر سراپا احتجاج ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ہر معاملے میں غیر مشروط عدل اور برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ذکر ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو نفرت اور دشمنی میں حد سے بڑھ گئے ہیں انصاف کا سلوک برتا جائے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یعنی ایک قوم کی تمہاری ساتھ یہ عداوت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، المائدہ آیت 9، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پس قرآن کریم نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہماری فیصلہ کن رہنمائی کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے تو اسے قبول کرو، اور اگر کوئی آپ کو بدی
اور غیر منصفانہ طریق کی طرف لے جائے تو اس کو رد کر دو۔ یہاں فطرتاً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں عدل کا پیمانہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ النساء آیت 136۔ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی نگہبان ہے۔ اس اصول کے تحت طاقتور اور دولت مند ممالک کو اپنے حقوق محفوظ کرنے کی کوشش میں غریب اور کمزور ممالک کے حقوق غصب نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی غریب اقوام کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف غریب اور کمزور اقوام کو بھی چاہیے کہ وہ طاقتور اور امیر قوموں کو نقصان پہنچانے کے مواقع تلاش نہ کریں، بلکہ دونوں اطراف کو انصاف پر مبنی اصولوں پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ در حقیقت مختلف ممالک کے مابین پرامن تعلقات کے قیام کے لیے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید نے عدل و انصاف کا یہ پیمانہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، النحل آیت 91۔ یعنی یقیناً اللہ عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں پر کی جانے والی عطا کی طرح ادا کا حکم دیتا ہے۔ گویا اس آیت میں عدل و انصاف کے 3 مدارج کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ پہلا درجہ انصاف کا عدل ہے۔ عدل کے معنی برابری کے ہوتے ہیں، یعنی انسان دوسرے انسان سے ایسا سلوک یا معاملہ کرے جیسا کہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس پر ظلم کیا جائے تو اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا کہ ظلم ہوا ہے، مگر اس سے زیادہ سختی نہیں کر سکتا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، سورۃ الشورى آیت 41۔ کہ برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے جس قدر اس کے ساتھ کی گئی ہو، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس نظریے سے کہ اس طرح اصلاح ہو جائے گی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کوئی شخص حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ کم از کم اتنا حسن سلوک اس سے ضرور کرے۔ قرآن مجید نے عدل کے ساتھ اس سے اعلیٰ درجے کا ایک اور مقام بیان فرمایا کہ عدل سے بڑھ کر احسان کا سلوک کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ہم سے کیا سلوک کرتا ہے، بلکہ اگر وہ برا سلوک کرتا ہے تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں۔ یہ مقام پہلے مقام سے بڑا ہے، اور عفو درگزر، غرباء کی مدد، صدقہ و خیرات اور قومی خدمات اور نیکیاں وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ علوم کی ترقی و تدوین کے لیے کوشش کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اپنوں اور بیگانوں کو جسمانی اور روحانی فائدہ اور آرام پہنچتا ہے۔ پھر عدل کا تیسرا اور اعلیٰ مقام ایتاء ذی القربی کا بتایا، جس کے معنی رشتہ داروں کو دینا یا رشتہ داروں کا دینا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ بنی نوع انسان سے ایسا سلوک کرو کہ جیسے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے سلوک کرتا ہے، یعنی وہ سلوک جو طبعی محبت کی وجہ سے بے غرض، بے لوث اور بغیر کسی معاوضے اور بدلے کی خواہش کے ہو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے اور اس کے لیے قربانی کرتی ہے، اس پہ ذرہ بھر بھی بدلے کی خواہش نہیں ہوتی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا مقام حاصل کرنے کے بعد جبکہ تم کو لینے سے زیادہ دینے کی خواہش ہوتی ہے، تو اس سے بڑھ کر وہ مقام حاصل کرو کہ سب بنی نوع انسان تمہیں اپنے بچے نظر آنے لگے، اور ان کی خدمت کا جوش تمہارے دل میں اس طرح موجزن ہو جائے جس طرح ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت جوش مارتی رہتی ہے۔ معزز سامعین، عدل و انصاف کی یہ تعلیم صرف نظریاتی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو رائج کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ ایک دفعہ قریش کے ایک معزز گھرانے کی عورت فاطمہ مخزومی چوری کے الزام میں گرفتار کر کے لائی گئی۔ قریش کے لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کو چھوڑ دیے جانے کی سفارش کی تاکہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما کر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں شفاعت کرنے آئے ہو؟ اور پھر آپ نے تمام لوگوں کے سامنے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب کوئی شریف اور ذی حیثیت آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد یعنی سزا جاری کر دیتے۔ خدا کی قسم، تم اس فاطمہ مخزومی کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اللہ اللہ، کیسے زوردار الفاظ ہیں، اور کس جلال کے ساتھ آپ نے اسلامی عدل و انصاف کو قائم فرمایا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، اور یہی وہ سنہرا اصول ہے جس کو دنیا کے تمام ممالک اگر اپنا لیں تو موجودہ اضطراب اور بے چینی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ایک اور سنہری اصول اقوام عالم کے مابین قیام امن کے لیے قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، الحجر آیت 99۔ یعنی اپنی آنکھیں اس عارضی متاع کی طرف نہ پسار جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو عطا کی ہیں، اور ان پر غم نہ کھا۔ گویا کسی بھی قوم کو دوسروں کے اموال اور وسائل پر حاسدانہ اور لالچ کی نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کے امداد اور تعاون کرنے کا جھوٹا بہانہ بنا کر اس ملک کے وسائل پر غیر منصفانہ طور پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ پس غریب ممالک کو تکنیکی مہارت اور دیگر امداد کی فراہمی کو بنیاد بنا کر ان کے ساتھ غیر منصفانہ تجارتی معاہدے کرتے ہوئے ان سے فوائد حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح تکنیکی مہارت اور دیگر امداد کی فراہمی کو بنیاد بنا کر ترقی پذیر ممالک کے قدرتی وسائل اور اثاثوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نسبتاً کم خواندہ قوموں اور حکومتوں کو یہی سکھانا چاہیے کہ وہ اپنی قدرتی وسائل کو کس طرح بہتر طور پر استعمال کریں۔ اقوام اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ترقی پذیر اقوام کی خدمت کرنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، تاہم یہ خدمت قومی یا سیاسی فوائد حاصل کرنے کی غرض سے نہ ہو اور نہ ہی ذاتی مفادات حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ 6-7 دہائیوں میں غریب ممالک کی مدد کے لیے بہت سے پروگرامز اور اداروں کا قیام کیا، اور اپنی اس کوشش کے ساتھ انہوں نے ترقی پذیر ممالک میں موجود قدرتی وسائل کی تلاش بھی جاری رکھی، لیکن ان کوششوں کے باوجود ترقی پذیر ممالک میں کوئی ایک ملک بھی ترقی یافتہ نہ بن سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر ہونے والی کرپشن بھی اس کی ایک وجہ ہے، اور ہم بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک اپنے مفادات کی خاطر ایسی حکومتوں کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ تجارتی اور کاروباری معاہدات بھی اسی طرح ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کے غریب اور محروم طبقے میں مایوسی اور بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر یہی مایوسی اور بے چینی ایسے ممالک میں بغاوت اور اندرونی فسادات کو جنم دیتی ہے، اور ایسے لوگ نہ صرف اپنے لیڈروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں بلکہ مغربی طاقتوں کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر ایسے لوگ شدت پسند گروہوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں جنہوں نے ان کی مایوسی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا امن تباہ ہو چکا ہے۔ حضرات، امر واقعہ یہ ہے کہ ناانصافی ہمیشہ بدامنی کا باعث بنتی ہے۔ پس اگر کوئی ملک تمام حدود پار کر کے غیر منصفانہ طور پر دوسرے ممالک کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے تو پھر دوسرے ممالک کو اس ظلم کے روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور ایسے اقدامات ہمیشہ انصاف کے ساتھ اٹھائے جانے چاہیے۔ اس قسم کی عملی اقدامات کے متعلق قرآن مجید ہماری رہنمائی اس طرح کرتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، الحجرات آیت 10۔ یعنی اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پس اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے کے خلاف سرکشی اختیار کرے تو جو گروہ زیادتی اختیار کر رہا ہے اس سے لڑو،
یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ گویا قرآن مجید انسانی فطرت یا نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ایک قوم کے دو گروہوں یا دو قوموں یا دو ملکوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو ایسے موقع کے لیے ایک با اختیار مصالحتی بورڈ یا سیکیورٹی کونسل ہو، جس کا کام صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ ظالم کا ہاتھ روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا ہو۔ اگر کوئی فریق اس کونسل کے فیصلے کو رد کرے یا ویٹو کرے تو قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ قیام امن کے لیے اس تنظیم کی ساری طاقتیں اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ضد چھوڑ کر صلح کا راستہ اختیار کر لے۔ اور یہی صحیح اسلامی لیگ آف نیشنز کی صورت ہے۔ اس اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہی موجودہ UNO اپنے فیصلوں میں اور ان فیصلوں کی تنفیذ کروانے میں بسا اوقات بے بس نظر آتی ہے، اور طاقتور ملک اور قومیں کمزور ممالک اور اقوام کے حقوق پامال کرتی چلی جاتی ہیں۔ پس قرآن مجید ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی فطرت اور ضروریات کے مطابق ایسے اصول بیان فرماتا ہے جو نہ صرف قابل عمل اور امن بخش ہیں بلکہ ان کو اپنانے کے نتیجے میں دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے۔ ان اصولوں سے صرف نظر کرنے کا نتیجہ ہمیں عراق کی تباہی، لیبیا کا خونی انقلاب، ملک شام کے خونریز فسادات اور مصر کے موجودہ بحران کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اگر بروقت ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو لازماً یہ حالات تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان خطرات کو محسوس کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسرائیل کے وزیر اعظم مسٹر بنیامین نیتن یاہو، کینیڈا کے وزیر اعظم مسٹر اسٹیفن ہاربر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب محمود احمدی نژاد اور امریکہ کے صدر جناب باراک اوباما کے نام اپنے مخلصانہ خطوط میں نہایت دردمندانہ اپیل کی ہے کہ امن عالم کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال اور عالمی ایٹمی جنگ کے منڈلاتے ہوئے محیط سایوں سے بچنے کے لیے باہمی بات چیت کے ذریعے امن و انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرے۔ خدا نخواستہ اگر ایسی جنگ بھڑکی تو یہ انسانی جانوں کے تلف ہونے کا سلسلہ در سلسلہ نظارہ ہوگا، اور اپاہج یا معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والی آئندہ نسلیں بھی اس جنگ کا خمیازہ بھگتیں گی۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب بخوبی آگاہ ہیں کہ جنگ عظیم دوئم کے بنیادی محرکات میں لیگ آف نیشنز کی ناکامی اور 1932 میں ظاہر ہونے والا معاشی بحران سر فہرست تھے۔ آج دنیا میں چوٹی کے ماہرین معاشیات برملا کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اقتصادی مسائل اور 1932 والے بحران میں بے شمار قدریں مشترک پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اور اقتصادی مشکلات نے کئی چھوٹے ممالک کو جنگ میں دھکیل دیا ہے، اور بعض ممالک کی داخلی بدامنی اور عدم استحکام میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ ان تمام امور کا منطقی نتیجہ ایک عالمی جنگ کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اگر چھوٹے ممالک میں جھگڑے سیاسی طریق پر اور سفارتکاری سے حل نہیں کیے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ دنیا میں نئے جتھے اور بلاک جنم لیں گے، اور یقیناً یہ امر تیسری عالمگیر جنگ کا بگل بجانے کے مترادف ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں میرا ماننا ہے کہ دنیا کی ترقی پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، بلکہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم دنیا کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے کوششوں میں جٹ جائیں۔ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کی فوری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق ہے، کیونکہ انسانیت کی بقا کی یہی ایک ضمانت ہے۔ بصورت دیگر یہ دنیا تو آپ ہی رفتہ رفتہ تباہی کی طرف گامزن ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ وہم نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم قیام امن کی کوششوں میں ناکام بھی ہو گئے تو جنگ کے شعلے صرف چند چھوٹے ملکوں تک محدود رہیں گے، بلکہ یہ جنگ ایشیا کے غریب ممالک سے نکل کر یورپ اور امریکہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سامعین کرام، اگر اقوام عالم نے قرآن مجید کی اس امن بخش تعلیم اور عالمگیر جماعت احمدیہ مسلم کے امام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ کی دردمندانہ اپیل کو ٹھکرا کر لاپرواہی اختیار کی تو اس کے نتیجے میں انہیں کہیں بھی امان نصیب نہیں ہوگا، اور لازمی طور پر ایک بھیانک اور
خوفناک تباہی کا انہیں سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام نے دنیا کو یہ وارننگ دی ہے کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ نیز فرمایا، اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سنے کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشمِ خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ حقیقت الوحی صفحہ 257۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔